8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو یوم النحر قربانی کا دن کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا یہ امتحان، اور اس امتحان کے نتیجے میں ایک آدمی بھی کلمہ گو نہیں ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو آپ لوگ مسجد میں آ جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہو، مدارس کی خدمت کرتے ہو، طلباء کی خدمت کرتے ہو، علماء کی خدمت کرتے ہو، نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے 13 سال سے زیادہ سے زائد۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ اگر چھری چل جاتی تو قیامت تک ہر باپ کو حکم ہوتا اپنے بیٹے کی قربانی کرے۔ 5 بچے تھے، ایک حضرت اسحاق، ایک اسماعیل، ایک مدین، ایک مدائن، ایک قیدار۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا دامن پکڑ لیا، سرتاج مجھے بتائیں آپ ہمیں اس بیابان وادی میں، اس پورے علاقے کے اندر جہاں نہ چرند، نہ پرند، نہ درند، نہ درخت، نہ سایہ، نہ پانی، صرف اس خالی جگہ پہ ان چٹانوں کے آس پاس ایک درخت کے قریب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، آج 9 ذوالحجہ پاکستان میں ہے۔ 6 جون 2025 بروز جمعۃ المبارک کا خطبہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس دن کے حوالہ سے گزشتہ جمعہ آپ نے گفتگو سماعت کی۔ آنے والا جو کل 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ کا دن، انتہائی مبارک اور مقدس دن، گزشتہ جمعہ قربانی کے احکام کے متعلق آپ حضرات نے گفتگو سماعت کی۔ کل چونکہ سعودی عرب میں 9 ذوالحجہ کا دن تھا، ہمارا اور پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دن کا فرق ہے۔ ان کا ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے پاکستان سے، عموماً کبھی کبھی اکٹھا بھی ہو جاتا ہے جب اللہ کا حکم ہو۔ حج جیسی عظیم عبادت لاکھوں مسلمانوں نے ادا کی، اپنے اس فریضے کو ادا کیا جو اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس میں اللہ رب العزت لاکھوں انسانوں کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن کریم میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی، میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ میری نماز و نسکی و میری قربانی و محیایا اور میرا زندہ و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بتایا کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا امت کو، اور قیامت تک کے لیے یہ نمونہ بنایا۔ حج ایک ایسی عبادت جس کے لیے مال کا ہونا ضروری، بیوی بچوں کے لیے نان نفقے کا چھوڑنا ضروری، پھر اس کے لیے جگہ کا متعین بیت اللہ میں جانا، عرفات کے میدان میں اکٹھا ہونا، مینا اور مزدلفہ میں ان جگہوں پہ جانا، اور پھر سال کے اس خاص ان ایام میں جب کہ نماز کے لیے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان جہاں رہتے ہیں اس کے لیے وہی نماز کا حکم ہے، یہ نہیں کہ بیت اللہ میں ہی جا کر پڑھنی ہے۔ لیکن حاجی حضرات پر جو عبادت کرتے ہیں، بے شمار ہمارے ایسے بھائی جن کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس میں سے ایک حصہ ہمیں بھی دیا۔ فرمایا تم قربانی کرو، تمہارے لیے قربانی کے لیے مینا میں جانا ضروری نہیں،
मुज़दलिफा में जाना जरूरी नहीं, हरम में जाना जरूरी नहीं, जो हाज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला इसका आपको भी अजर अता फरमाएंगे, सवाब अता फरमाएंगे। ये रब्बुल आलमीन की बारगाह में अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाते हैं कि तुम उनकी नकल करो। जिस तरह अल्लाह हाजियों को सवाब वहां अता फरमाएगा, इसी तरह अल्लाह आपको यहां भी अजर अता फरमाएगा। दूसरी बात, हाजियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह हुक्म इरशाद फरमाया कि जब तुमने हज के लिए जाना है, फिर तुमने अपने बालों को नहीं काटना, अपने नाखूनों को नहीं काटना। अल्लाह ताला ने इधर मुकीम जो अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने वतनों में, शहरों में है, उनके लिए हुक्म फरमा दिया। फरमाया अगर तुम कुर्बानी का इरादा रखते हो तो तुम भी अपने बालों को ना काटो, अपने नाखूनों को ना काटो, ताकि तुम्हारी उनके साथ मुशाबत हो जाए। वजह क्यों? फरमाया इसलिए कि इस 9 ज़ुल्हिज्जा को मेरे बंदे इस हालत में ना बालों को काटते हैं, ना नाखूनों को काटते हैं, मेरे घर का तवाफ करके मुझे याद करके रो रो कर गिर गिरा कर माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों की जनाबे वाला बार बार रोक कर मुझसे माफी मांगते हैं। तो जिस तरह इस अंदाज के अंदर मैं उनकी माफी का फैसला करता हूं, तुम अपने शहर में, अपने वतन में, अपने मुल्क में रहकर उनकी नकल कर लो। तुम भी बाल ना काटो, नाखून ना काटो, कुर्बानी इधर कर लो। जिस तरह मैं वहां उन लाखों इंसानों की बख्शिश का फैसला करता हूं, इस तरह मैं इधर भी तुम्हारी बख्शिश का फैसला करूंगा। ये अल्लाह ताला का निजाम है। और अगर देखा जाए, हज अल्लाह ताला के महबूब बंदों की चंद अदाओं का नाम है। इसी तरह कुर्बानी भी अल्लाह के महबूब बंदे जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी और बीवी हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी चंद वफाओं का नाम है। इनकी वफाओं का तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल ईद उल अज़हा के खुतबा में मैं तफसील से आपके सामने रखूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बड़े इम्तिहान आए। जितना बंदा अल्लाह के ज्यादा करीब होता है, उतना ही अल्लाह ताला उसको आजमाइश में डालते हैं। ये निजाम कुदरत है। हम बहुत कमजोर, अल्लाह ताला हमें बगैर इम्तिहान के पास कर दे। हम तो यही दुआ करते हैं। वो बड़े उलुल अज़म लोग थे, बड़े बरगुज़ीदा लोग थे, उनकी बड़ी शानें थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग का बहुत बड़ा भट्ठा बनाया। 6 माह तक उसका ईंधन इकट्ठा करके उसमें डाला गया। तो वो आग, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। वो आग जनाब वाला फूल बन गई। उलमा ने लिखा है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला गया, आग का काम तो जलाना है, जलाया नहीं, बल्कि बेहतरीन अल्लाह ने उस आग के अंगारों को बागात की शक्ल में तब्दील कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी जिंदगी इतना सुकून नहीं है जितना इस आग में अल्लाह ने दिया। क्योंकि आग अल्लाह के हुक्म से जलती है, अल्लाह के हुक्म से ठंडी होती है। अब जो बात मैं बताने लगा हूं आपको, बड़ी हैरानगी की बात है, मेरे मुताले में आज ही आई है। इतना बड़ा इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आया। मैं ज़हन में ये सोचता था, लेकिन आज इमाम अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना सरफराज खान सफदर नव्वरल्लाहु मरकदहु, उनकी तफसीर पर था, उन्होंने वहां लिखा, आज मेरी ज़हन में ये बात आई। फरमाया इतना बड़ा इम्तिहान आया, सारे नमरूद के टोला, पूरी फौज, पूरी पुलिस, पूरे इलाके के लोग तमाशा देखने के लिए तैयार। 6 माह तक जिसका ईंधन इकट्ठा करते रहे, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे। फिर सैकड़ों मील ऊपर से कोई अगर परिंदा गुजर जाता था उस आग के धुएं से, वो भी जलकर राख हो जाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके अंदर डाला गया, वहां वो रहे। अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हुई, गुले गुलजार हुई, बागात बन गए। वो जो सुर्ख अंगारे थे वो फूल की पत्तियां बन गई।
تو جناب والا جب باہر آئے، جس بات نے مجھے پریشان کر دیا کہ ایک آدمی بھی اتنا بڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ دے کر، خدا کی یہ قدرت کا کرشمہ دے کر ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں قاری صاحب بڑی تقریریں کرتے ہو، بڑا واعظ کرتے ہو، آپ کے محلے کا آدمی نمازی نہیں بنا۔ اور میں نے کہا یہاں تو ابراہیم علیہ السلام آگ کی بھٹی کے اندر ہے، اور بھٹی بھی ایسی جو سینکڑوں میل دور تک جس کی تپش سے پرندہ بھی زندہ نہیں بچتا تھا، پھر بھی لوگوں نے ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ حالانکہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ شاید اس بات کو دیکھ کر اتنا بڑا یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک زندہ آدمی کو پکڑ کر 6 مہینے آگ جلا کر پھر اس کے اندر ڈال دیا جائے، پھر وہ زندہ سلامت صحیح واپس آ جائے، ایک بال بھی نہ جلا ہو، اللہ کی قدرت۔ تو پھر اس کے نتیجے میں ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوا، اس قدر ظالم لوگ تھے۔ یہ چیز بہت پریشان کرتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ جو آپ لوگ مسجد میں آ جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہو، مدارس کی خدمت کرتے ہو، طلباء کی خدمت کرتے ہو، علماء کی خدمت کرتے ہو، نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہے تو آپ یہ نئے کپڑے پہن کر جمعے کے لیے آتے ہو، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا یہ امتحان، اور اس امتحان کے نتیجے میں ایک آدمی بھی کلمہ گو نہیں ہوا، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ یہاں ہم کس کس کو روئیں؟ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے اپنے نبی، اپنے حبیب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے حبیب کی اس امت کو اتنی توفیق دی ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، عمرہ حج بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، تیرے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب جو لوگ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ تم اپنے لیے جنت کا سامان اکٹھا کر دو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ اگر چھری چل جاتی تو قیامت تک ہر باپ کو حکم ہوتا اپنے بیٹے کی قربانی کرے۔ بتاؤ پھر لوگ کتنی نافرمانی کرتے، کس حد تک اس بات کو مانتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دوسرا امتحان آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام جن کی قربانی کا ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ کل تفصیل سے اس کے خطبہ میں ہوگا۔ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک کا نام حضرت مدین علیہ السلام، ایک کا نام مدائن علیہ السلام، ایک کا نام حضرت کیدار علیہ۔ یہ آپ کے 5 بچے تھے، ایک حضرت اسحاق، ایک اسماعیل، ایک مدین، ایک مدائن، ایک کیدار۔ اور آپ کی زندگی پہ جب یہ پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ اکلوتے تھے اپنی والدہ کے، جب یہ تھوڑی سی بڑی عمر کو پہنچے، اللہ نے کہا پیارے حبیب اپنے اس بیٹے کو اس وادی میں، بیابان وادی میں چھوڑ آؤ۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے 13 سال سے زیادہ سے زائد، اور 7 کی روایت بھی آتی ہے۔ تو آپ اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر، جب جہاں خانہ کعبہ اس وقت موجود ہے وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے کے نیچے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ماں بیٹے کو، دونوں کو وہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا دامن پکڑ لیا۔ سرتاج مجھے بتائیں، آپ ہمیں اس بیابان وادی میں، اس پورے علاقے کے اندر
جہاں نہ چرند نہ پرند نہ درند نہ درخت نہ سایہ نہ پانی، صرف اس خالی جگہ پہ ان چٹانوں کے آس پاس ایک درخت کے قریب ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا خدمت میں کمی ہو گئی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں سرتاج، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کا اس قدر رات تھا، آپ خاموش تھے، حکم اللہ کا تھا، بیٹا پیارا تھا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے دیا تھا۔ جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضبط کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو جناب والا سنبھال کے رکھا، آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیا، اپنے جسم کے اندر آپ نے کوئی حرارت نہیں ہونے دی۔ فرمایا محترمہ میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ بات سنی تو فوراً خاموش ہو گئی۔ نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی، ایک نبی کی بیوی تھی، ایک نبی کی ماں تھی۔ جب حضرت حاجرہ نے سنا کہ میرا سرتاج، میرا خاون، میرا جناب والا میرے بیٹے کا باپ اللہ کے حکم سے جا رہا ہے، فوراً تسلی ہوگی۔ فرمایا ابراہیم اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو پھر میں اللہ کے حکم پہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ خاموشی اختیار کر لی، کوئی جزا فضا نہیں کی۔ چھوٹا سا تھیلا تھا، اس میں جو تھے، کھجور تھی، پانی کا مشکیزہ تھا۔ بڑا عجیب منظر ہے، آپ جانتے ہیں گرمی کا موسم ہے، پھر عرب کی گرمی یہاں ایشیا کی گرمی سے کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ تو اس گرمی کی شدت میں جب یہ چیزیں ختم ہو گئیں، ستو بھی ختم ہو گئے، کھجور بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دور چلے گئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کہیں بیوی اور بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کے اندر کوئی دخل اندازی نہ بن جائے کہ میں واپس نہ آ جاؤں، کیونکہ اللہ کا حکم چھوڑ کے آ جاؤ۔ قرآن نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کر دامن پھیلا لیا، وہاں جا کر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے روح ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر بچوں سے جب چھپ گئے، بیوی سے چھپ گئے، وہاں جا کر اے اللہ میں تیرے حکم پر، تیرے کہنے پر اپنی جوان بیوی کو، اپنے معصوم سے چھوٹے سے اکلوتے بیٹے کو میں اس وادی کے اندر چھوڑ آیا ہوں۔ مسلمانوں، آج کوئی آدمی، کوئی ماں، کوئی باپ اتنا ترقی یافتہ دور ہونے کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود، اتنی لائٹنگ کے باوجود اپنے بیٹے کو اکیلے سکول نہیں بھیجتے، کسی کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ واپسی بھی یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جو اتنے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، معمولی سا بھی کسی درندے کا بھی خوف تھا، کوئی بیریا آ کے، کوئی جانور آ کر، کوئی درندہ آ کر ان کو ہلاک نہ کر دے، لیکن حکم اللہ کا تھا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کسی کا خوف نہیں رہتا، صرف اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے سب معاملہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جا کے دعا کی، یا اللہ یہ بیوی، یہ بچہ، یہ میں تیرے سپرد، تیرے حکم پہ کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ اب قیامت تک ان کی برکت سے اس جگہ کو ایسا آباد کرنا، ایسا آباد کرنا، یہ توحید کا بھی اور سنت کا بھی مرکز بن جائے۔ اور آج وہ بنا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے بڑا اجتماع، پوری کائنات میں سب سے بڑا اجتماع، اس سے بڑا کہیں اجتماع نہیں ہوا، نہ ہوگا قیامت تک۔ وہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی وہی جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، اس جگہ پہ جناب والا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، یا اللہ اس جگہ کو ایسے پھلوں سے اور ایسی غذاؤں سے جناب والا بھر دینا، دنیا کے کہیں بھی کوئی پھل نہ ملے وہ اس جگہ سے لوگ کھائیں۔ اور آج جا کے حاجیوں سے پوچھو، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، آپ کو وہاں کا پھل، وہاں کے میوے، وہاں کا فروٹ ایسا ملے گا کہ پوری دنیا میں نایاب پھل جو کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو بیت اللہ کے ارد گرد دکانوں سے مل جائے گا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ہزاروں سال کی ہوئی پرانی دعا، جو اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر
پہاڑ کے دامن میں آپ نے جو دعا کی تھی اس دعا کا ثمرہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ اتنا پھل دینا قیامت تک لوگ پھلوں سے مزہ لیتے رہیں اور کھاتے رہیں، لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ میری نسل کے اندر نمازی، قرآن اور نماز اور صوم اور صلاۃ کے پابند مجھے اولاد عطا فرمانا۔ اللہ نے پھر ایسے عظیم بیٹے، ایسی عظیم اولاد عطا فرمائی کہ جس کی مثال قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی وہ قربانی، آپ کی قربانی، آپ کی بیوی کی قربانی کے ثمرے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالحجہ کا مہینہ، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام ہمیں عطا فرمائے۔ پھر 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 ذوالحجہ کو یوم النحر قربانی کا دن کہتے ہیں۔ اب ان کی ڈیٹیل کیا ہے یہ کل عید کے خطبے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یوم ترویہ اس کو کیوں کہا گیا، یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو کیوں کہا گیا، 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کیوں کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ 2 امتحان میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آخری اور سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان جو قربانی کا تھا، وہ سارا منظر انشاءاللہ کل عید الاضحیٰ کے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان حج نابے والا قربانی کا یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔